حلال چیزوں کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف کرتے ہیں، حلال چیزیں ہی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے حرام اکٹھا کیا ہوا اس حرام میں سے میں 10% یا 20% لوگوں کو کھلا دوں اور 2-4 دیگیں پکا دوں اور زکوٰۃ دے دوں اور خوش ہو جاؤں کہ بس اللہ تعالیٰ معافی دے دیں گے، وہ تو پاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک سے چیزیں مال کو پاک کرتے ہیں، حرام سے تو مال پاک نہیں ہوگا۔ آپ جتنی مرضی خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اگر آپ کا وضو ہی نہیں مکمل تھا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر کپڑے ہی ناپاک تھے اور آپ نے توجہ ہی نہیں دی تو پھر نماز کیسے ہو جائے گی آپ کا؟ تو بھائی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ایک دین ہے جو ہمیں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے، جو رہنے کا ڈھنگ بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں گھر میں اور میری ماں بیمار ہے اور دوائی مانگ رہی ہے اور میں کہتا ہوں جی میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری والدہ محترمہ زندہ ہوتی اور میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی کسی دوسرے کمرے سے تو میں اپنی نماز توڑ کے چلا جاتا اور ان کی آواز جا کر سنتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو والدہ کے ساتھ میری بول چال ہی نہیں، میں تو والد صاحب سے ملے بھی بڑے دن ہو گئے یا میں والد صاحب سے بات ہی نہیں کرتا اور وہ اپنی طرف سے بے شک آگے کرتا پھر اس میں تو دین کام کیا جا رہا ہے، اسے دین کی سمجھ ہی نہیں۔ ایک آدمی کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، ایک آدمی کی اولاد بھی اس سے تنگ ہے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ یہ کب بابا جی فوت ہو گئے تو ہماری زندگی کے اندر بہتری آ جائے۔ بھائی آپ کی مرضی پھر کرتے تھے، آپ نے تو کسی چیز کا حق ادا نہیں کی، آپ نے وہ دین سمجھا ہی نہیں ہے نا، آپ نے دین پر عمل کیا۔ اگر آپ کی یہ حالت ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور یہی وہ اخلاقیات ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو جناب لقمان بتا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انہوں نے پہلی بات یہ بتائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے بارے میں، اور وصیت کیا تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور یہاں یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز ادا کیجیے، قائم کیجیے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیجیے، ونہی عن المنکر، اور برائی سے منع کیجیے، واصبر علی ما اصابک، اور اگر اس دوران کوئی تکلیف آپ کو پہنچے تو صبر کیجیے۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو منع کرے اور آپ کہیں آپ کے جواب پتھر سے دیں گے، یہ تو شریعت کی تعلیمات کی خلاف ہے۔ آپ نے اچھے طریقے اور اخلاق کے ساتھ اسے بتانا ہے جس کو بھی بات بتانی ہے۔ اور اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی عزم کی باتیں ہیں، یہ بڑے صاحب ارادہ لوگوں کے کام ہیں یہ کام کرنے والے ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی دیکھو گے اور روکو کو نہیں، آپ نے کہا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ طاقت سے روک دو کہ یار ہم یہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو، اگر یہ تمہارے میں نہیں ہے تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے اگر نہیں منع کر سکتے دل میں برا جانا جو سب سے کم درجے کی بات ہے۔ لیکن آپ نے کہا بنی اسرائیل پہ اللہ نے اس لیے اعلان کی، مفہوم حدیث شریف کا اللہ کمی میں شمار فرمائے کہ ان کے اندر یہی بات تھی، وہ بھی نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، یہ تھی ان کے اندر عادت، کیونکہ یہ تو دین مبین جتنے اللہ نے ادیان بھیجے ہیں، اسلام تو شروع سے آ رہا ہے، اس کے اندر بنیادی تعلیم ہی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کس لیے آتے تھے؟ لوگوں کو نیکی کو حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے آتے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام۔ ان نے کیا کیا ان کے علماء نے کہ منع کیا، جب کو باز نہیں آیا تو پھر اس میں خود بھی شامل ہو گئے، خود بھی شامل ہو گئے۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں، ہم کسی کو پہلے تو منع نہیں کرتے، منع کر دیتے ہیں کہ یار یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ چیز اسلام کے صریح خلاف ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی اس طرح نہیں کر سکتے، فلاں خرابی پیدا ہو جائے گی، فلاں بھی، لیکن جب وہ ہماری بات نہیں سنتے ہم پھر بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار وہ ناراض ہو جائے گی، شریک ہو کے ہم نے اس کے اوپر توثیق کر دی کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار فلاں بزرگ بھی عالم ہے، کو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی اس شادی میں شریک ہوا، آپ کیسے کہتے ہیں غلط کام؟ تو آپ نے فرمایا جب ان کے علماء اور ان کے دیندار لوگ اس برائی کو منع بھی کرتے تھے، جب باز نہیں آتے تھے تو ساتھ ہی شریک ہو جاتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دل خلق ملک کر دی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ جب دل ایک جیسے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر مبادہ تم پر ایک ایسا وقت آ جائے تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، تم مدد چاہو تو تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے۔ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے کہ انسان، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کبھی نیکی کا کسی کو نہیں کی، کسی کو برائی سے منع نہیں کی۔ جب برائی سے نہیں منع کریں گے لوگوں کے اندر سے نیکی اور برائی کی تمیز ہی مٹ جائے گی۔ آپ منع کریں گے تو ان کو پتہ ہوگا یار یہ برا کام ہے، چلے ان کے سامنے نہ کیا جائے یا لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ جب کوئی منع کرنے والے نہیں ہوگا، جب کوئی منع کرنے والے نہیں ہوگا تو پھر وہ عام ہو جائے گا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، آج سے 10 برس پہلے یا 20 برس پہلے کئی رواج نہیں تھا خاتون ننگے سر گھر سے باہر نکلتی۔ گھر کے اندر بھی خواتین جو تھی وہ سر پہ دوپٹہ لیتی تھی، یہ کلچر تھا، یہ تعلیمات تھی۔ چھوٹی بچی بھی گھر سے باہر آتی تو اس کو ماں کہتی کہ بیٹا دوپٹہ لے لو، لے کے آ جاتی۔ لیکن اب آپ دیکھ لیجیے، اب ایک آہستہ آہستہ رواج چل پڑا۔ بڑے بڑے دیندار والدین نے بھی اولاد کو یہ کہنا گوارا نہ کیا، ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ اولاد کو کہیں کہ میرے سر پہ دوپٹہ لے لو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ باہر دیکھتے ہیں لوگوں کو، خواتین کو آتے جاتے ہو کوئی کسی نے دوپٹہ لیے نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس پہ ذرا علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں بھائی یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو اختلاف والی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہہ دیجیے جب گھروں سے نکلو تو سر کو اوڑھنی ہے، لینا اپنی چادر لے کے اپنے آپ کو سنبھالنے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے بھائی، اس میں تو کسی عالم کا تشریح کی ضرورت ہی نہیں، واضح قرآن کی آیت نصیحت قطعی ہے، قرآن کا حکم ہے، اس میں تو کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ ہمارے یہاں میں پیمرا اس کو کہتے ہیں، وہ ہم آپ کے ٹی وی چینلز پوروں کو کنٹرول کرتا ہے، وہاں سے بھی انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ کوشش کریں کہ ٹی وی کے اندر جتنے پروگرام آتے ہیں وہ خواتین وہاں سر پہ چادر نہ لیا کریں، ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کریں، کیونکہ اس سے باہر ہمارا تاثر خراب ہوتا ہے کہ یار یہ تو ترقی یافتہ قوم ہے، ہمیں باہر سے جو امداد ملتی ہے وہ نہیں دینی، وہ ہمیں خاص ایک نہج پہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر سے شرم و حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ٹی وی چینلز ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ ہے، اس کے لیے ایجنسیز ہیں، وہ ساری ایک ہی ڈائریکشن قوم کو دی جا رہی ہے کہ سارے کے سارے بے حیا ہو جائیں۔ اور یہ آپ نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، اور ہمارے دین کا امتیاز، ہمارے دین کا شعار حیا ہے کہ ہمارے اندر حیا پایا جاتا ہے۔ ہم کوئی بات کسی کے سامنے ایسی نہیں کر سکتے، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گھر میں نہیں کی جا سکتی، کئی باتیں ہوتی ہیں جو بڑوں کے سامنے نہیں کی جاتی، ہمیں بتایا گیا کہ یار یہ بات بچوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی، یہ بات آپ اپنے ہم عمروں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ شریعت نے کتنی چیزیں بتائی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ اور جو اولیاء کرام تھے وہ بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ بولے تھے تو تعلیم کی خفیہ تو نہیں تھی، یہی تھی تاکہ ہم اچھے انسانوں کی طرح چیزیں، اور اس چیز کو ہم نے کہا یار اس کو ختم کرو بھائی، ان کے اندر بے حیائی پھیلاؤ منظم طریقے سے، جو مرضی جو بات کرنا چاہے، یہ آزادی رائے ہے، آپ کا جسم، آپ کی مرضی، جو مرضی آپ کریں، آپ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دیکھنے کو بتانے والے، یہ منع کرنے والے، یہ پورا پلان کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اور جناب لقمان نے اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، وہ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی نیکی کا حکم دیجیے، نہیں بتائیں گے تو لوگوں کے اندر سے نیکی اور بدی کی تمیز مٹ جائے، پھر پتہ ہی نہیں چلے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں اور آج کا زمانہ اور اس زمانے کو دیکھ لیں، کتنا فرق ہے اور آج کتنی خرابی عام ہوگی۔ اور پھر وہ اگلا حکم دیتے ہیں وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے ساتھ اپنا رخ پھیر کے مت بات کرنا۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ، کوئی بندہ بات کرے تو آپ ایسے ناراض ہو کے تو دیکھنے لگ جائیں کہ چھوڑو یار، آپ نے کہا یہ کام نہ کرنا۔ کوئی آیا آپ کے پاس اور آپ ہوں کہ جی میری تو سے بول چال لینا، میں یار اس کو منہ نہیں لگا، آپ نے رخ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بیٹا کام نہ کرنا، کوئی بھی بندہ تمہارے پاس آئے تو تم اسے اچھی طریقے سے پیش آنا، اس کی بات سننا۔ یہ نہیں کسی غریب آدمی آئے ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کو دیکھے تو ہمارے ماتھے کے تیور پڑ جاتے کہ آگے پھر مانگنے والا آ گیا، حالانکہ وہ مانگنے والا نہیں آیا، ہمیں آئندہ آنے والی کسی مصیبت سے بچانے والا آ گیا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا اگر کوئی مستحق آپ کو مل جائے تو آپ کو بڑے خوش قسمت ہے، آپ کو تو اللہ نے کئی خطرات سے بچا لیا، کئی مصیبتوں سے بچا لیا۔ وہ
کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہ کرنا. کئی لوگ ہیں وہ ہر وقت غصے اور اکڑ میں رہتے ہیں. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں سادہ لوگ, ان میں غصے اور اکڑ نہیں ہوتی. کوئی غصے اور اکڑ وہ دکھاتے ہی نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار غصہ اور اکڑ کس بات کا دیکھنا, ہمیں تو یہ بتایا گیا. اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بلا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین کے اوپر اکڑ کر بھی نہ چلو. بڑی تم گھر سے نکلو تو تمہاری چال کے اندر اکڑ. اللہ کو زمین پر اکڑ کے چلنے والے سخت ناپسند ہیں. ایک صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابو عبیدہ ان کا نام تھا, یہ غالباً ابو دجانہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کے جنگ کے دوران وہ تشریف لائے, غالباً ابو دجانہ ہی تھا. تو انہوں نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی تھی ماتھے پہ, اور میدان جنگ میں اترے وہ, اور بڑے اکڑ کر چلے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال سب سے ناپسند ہے, اکڑ کر چلنا. لیکن آج یہ پسند ہے, کیونکہ کیوں, آج یہ دشمن کے سامنے اکڑ کے چل رہا ہے, اللہ کے دشمن کے سامنے اکڑ کے چل رہا ہے. تو یہ اللہ کو پسند ہے. اپنے بھائیوں کے سامنے اکڑ کر چلنا, اپنی برادری کے ساتھ اکڑ کے چلنا, یہ تو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ اکڑ کس لیے رہیں گے؟ کیا آپ کی اکڑ کی وجہ سے آپ زمین پھاڑ دیں گے, یا اکڑ کی وجہ سے آپ پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں قرآن حکیم کے اندر آیا کہ دیکھو ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے. جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کے بھی سائے اللہ کے آگے سربت سجود ہے. آپ جتنے بھی بڑے ہوں, جتنی بھی بڑی بلڈنگ ہو, جب سایہ اس کا پڑ رہا ہوتا ہے نا زمین پہ, تو لوگ اوپر سے گزر رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک سائے کا نظام رکھا ہے تاکہ تم اگر سوچو تمہیں پتہ لگ جائے کہ میرے سائے کو لوگ راؤنڈ کی گزرتے ہیں. آپ چاہے جتنے فن خان ہیں کسی جگہ کھڑے ہیں یا جا رہے ہیں, تو آپ کے سائے گزر رہے تو لوگ اوپر سے پاؤں رکھ کے جاتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یار خبردار پاؤں نہ رکھنا, میں جا رہا ہوں. اگر انسان غور کرے تو یہ ایک مثال ہی کافی ہے. قرآن نے مثال دی ہے کہ بھائی وہاں تو ہر چیز اللہ کے آگے سربت سجود ہے. تمہارے سائے بھی اللہ کے آگے لیٹے ہوئے, آگے زمین پہ پڑے ہوئے, وہ بھی سربت سجود ہیں. کاکڑ کس بات کی؟ ایک لمحہ ہے, ایک لمحہ ہے جب یہ سانس میرے اندر ہے تو میں بات کر رہا ہوں اور رہا بیٹھا بھی. جب یہ ایک لمحے کے اندر سانس نکل جائے گی, آپ کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی. اگلے اٹھا کے وہاں باہر رکھ دیں گے کہ چلو یہ مسجد سے لے چلو وہاں باہر نہیں ہوتا, یہ فوت ہو چکا. ایک سانس کا معاملہ ہے, اور پتہ نہیں ہم کس بات پر اکڑ رہے ہیں. اکڑنا کس بات کا بھائی؟ وہ سانس چھن جائے تو ختم. اور سانس کے علاوہ اگر زبان میں کوئی چیز پیدا ہو جائے, وہ فالج ہو جائے تو زبان بند ہو جائے گی, لکوا ہو جائے تو منہ ٹیڑھا ہو جائے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے اکٹھے کھانا کھایا نکلے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر کس بات میں آپ کے پاس اختیار ہے, آپ نہ مرضی سے پانی پی سکتے ہیں, نہ مرضی سے کھانا کھا سکتے ہیں. اللہ کی منشا کے بغیر وہ ہضم بھی نہیں ہوگی. آپ تو کوئی کام ہی نہیں مرضی سے کر سکتے بھائی. آپ کس بات کو اکڑ دکھا رہے ہیں؟ سارا اختیار تو اللہ رب العزت کو, جب وہ چاہیں گے اختیار استعمال کر لیں گے اور تم ادھر ہی طرح کے کھڑے رہ جاؤ. اور اس کے بعد ایک اور وہ بات بتاتے ہیں, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے اور اکڑ دکھانے والے پسند نہیں. اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جو لوگ اکڑ دکھانے والے ہیں, کیونکہ جو آدمی اکڑ دکھائے گا وہ تو کسی کے کام ہی نہیں آئے گا, وہ اس کو مت ہی نہیں لگے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب تشریف لائے, آپ نے باہر سے آتے دیکھا. آپ نے جو اہلیہ ان کے پاس بیٹھی تھی ام المؤمنین, ان کو بتایا کہ یہ جو شخص باہر آیا ہے نا, جس کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ اپنے قبیلے کا بڑا بدترین آدمی ہے. اس کے بعد اس نے دستک دی, آپ باہر تشریف لے گئے. آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بٹھایا, گھر سے کوئی چیز بھی منگوائی اس کی خدمت کے لیے, بڑے اچھے طریقے سے باتیں کی. اس نے کھایا پیا, اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا. جو بات اس نے کرنی تھی کر لی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا, ام المومنین نے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا بدترین آدمی اپنے قبیلے کے.
لیکن آپ تو پھر جب آپ باہر گئے اس کے ساتھ ملنے تو آپ نے تو بڑا اس کا اکرام کیا، گھر سے کچھ منگوایا بھی سے اس کے لیے۔ عرب میں اکرام یہ ہوتا تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا تو انسان اپنا تکیہ اس کی خدمت کی پہ بیٹھنے کا، یا اپنی چادر بچھائی جاتی تھی، آپ نے تو اتنا ہے اس کا اکرام کیا۔ آپ نے کہا اے عائشہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے پاس ہی نہ آئیں، یا آپ نے کہا وہ شخص اس حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ کتنے بدترین لوگ ہیں جن کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ انہیں ملنا جلنا نہیں چھوڑ دیں۔ کتنے ایسے بندے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ گلی مڑ جاتے ہیں کہ یار یہ بار ہے اس سے تو بات کرنی ہے، بدتمیزی تو آگے سے بدتمیزی کرے گا، اس کو تو انسانوں کی طرف بات کرنی نہیں آتی، جب بھی بات کرے گا وہ اس کی بات کرے گا۔ آپ نے کہا میں ایسا نہیں ہونا چاہتا، جو بندہ میرے پاس آئے تو میں اس کا اکرام ہی نہ کروں، مجھے اللہ نے حکم دیا میں اس کا اکرام کروں چاہے وہ جیسا بھی ہے۔ لیکن آپ نے گھر والوں کو کیوں بتایا کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں؟ یہ ضروری ہے اپنے گھر والوں اور بچوں کو بتانا کسی کے بارے میں جو آپ سے ملنے والے آتے ہیں، اس لیے کہ کہیں وہ شخص جس سے آپ اتنے اکرام سے پیش آ رہے ہیں وہ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے دیکھیں اور وہ بھی یہ تاثر لے لیں کہ یہ یار بندہ بڑا ٹھیک ہے، ان سے بڑا میل جو لڑتا ہے، گھر والوں کا کوئی نقصان کر کے چلے جائے۔ تو آپ اس کی اصلیت بتائیے کہ بھائی یہ آتا ہے ہمارے پاس بیٹھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں کرنی، اس سے رہنا متعدی ہے، بس ٹھیک ہے ہمارا مہمان آئے گا تو ہم مدد کرتے ہیں۔ ہر آدمی کا ایک حق ہے نا کہ کتنا آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے، کتنا اس کے کام آنا ہے۔ یہ ہر مسلمان اور ہر انسان کا حق ہے کہ جب آپ کے پاس آئے آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، یہ اس کا رائٹ ہے۔ والسلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام کہیں، یہ نہیں کہے کہ کئی لوگ ہیں آپ کو ملیں گے آپ کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں ہم ان کو جواب ہی نہیں دیتے، بھائی کیوں نہیں جواب دیتے؟ والسلام علیکم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے مسلک کا نہیں، ہمیں بزرگوں نے کہا ہوا ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دینا، یہ ناجائز ہے۔ ایک مسلمان بھائی آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سلام کیوں تو آپ بھی وعلیکم السلام کہیں۔ ہاں اب اگلا حق وہ آپ کے پاس آیا تو آپ اس کا اکرام کیجیے، جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو پیش کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب آئے تو آپ نے کچھ چیز پہ اس نے کہا جی میں تو کچھ نہیں لوں گا، بس میں کئی لوگ عادت ہوتی ہے نا ویسی تکلف کرتے ہیں، وہ ٹائم بھی کھانے کا تھا اور انسان کے چہرے سے بھوک کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ آج کو بھوک لگی نہیں، آپ نے کہا کھانا کرنے کے بعد کو بھوک نہیں، آپ نے کہا دو چیزیں نہیں جمع کرو، آپ نے کہا دو چیزیں نہیں جمع کرو، بھوک اور جھوٹ۔ ایک تو آپ بھوک لگی ہوئی اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک بھی نہیں، آپ نے کہا اور آپ نے کہا یہ صرف مزار قبر ہے جس پر آپ جائیں تو کچھ نہ کھائیں، قبر پر تو کوئی نہیں ہوتا آپ کو کھلانے والا۔ ہاں جب زندہ بندے کے پاس کوئی چیز آدمی آئے تو زندہ بندے کا کام ہے کچھ نہ کچھ اسے پیش کرے، چاہے پانی پلا دے کچھ تو پلائے۔ تو آپ نے کہا کیونکہ آپ کو پتا تھا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی یہ تربیت نہ تھی، ان کو اگر آپ کچھ کہتے تو وہ بالکل الحمدللہ کر کے لے لیتے اپنا حصہ جو بھی لینا ہوتا۔ اور آپ جب بھی صحابہ آپ کے پاس آتے تو سب سے پہلے آپ صحابہ کو ہی کھلاتے پلاتے، بعد میں جو چیز بچ جاتی ہے وہ آپ استعمال کرتے، یہ آپ کی سنت ہے۔ لیکن آپ نے یہ بتایا کہ یہ حق ہے اس مہمان کا جو آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کا اکرام کیجیے چاہے آپ اس کو پسند کریں نہ پسند کریں، لیکن اپنے گھر والوں کو بھی بتائے رکھیے کہ بھائی یہ بندہ اس حد تک ہے، اس سے زیادہ اس سے رکھنے کا تعلق کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو، تاکہ ان کو دل میں یہ گمان نہ گزرے کہ یار یہ تو باقاعدگی سے آتا ہے ٹھیک بندہ ہی ہوگا، کل کوئی اور دھوکہ فراڈ کر کے چلا جائے، جو کہ اکثر بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی نہیں بتاتے یار اس بندے کے ساتھ کس حد تک ہمارا تعلق ہے، کس حد تک ہمارا اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، کس حد تک ہمارا ہم مزاج ہے یا ہمارا ہم جولی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اپنی اکڑ دکھاتے پھریں، بلا تصاعر خطبہ للناس، لوگوں کے ساتھ منہ پھیلا کے بات کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا، لوگوں سے رخ کو پھیر لینا، یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کوئی انسانیت اجازت نہیں دیتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے واسطہ تھا ان کے اندر یہ ساری خرابیاں تھیں، وہ اکڑ کے بھی چلتے تھے، وہ منہ پھلا کر بھی بات کرتے تھے، وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتے تھے، یہاں تک کہ ایک عرب سردار آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
کہ مجھے کوئی تلقین کی اور کوئی کام بتایا، آپ نے اس کی بات بھی سن لی اور آپ نے اسے کہا کہ تم فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی مجھے تو راستے کا نہیں پتا وہ قبیلہ کس طرح۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا، وہ نوجوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، ان کو وہاں تک پہنچا دیں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا، میں مدینہ منورہ میں تھا اور میرے پاس جوتے نہیں تھے، گرمی کے دن تھے، تو میں اس شخص کے ساتھ ساتھ چل پڑا، وہ اونٹ پر سوار تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یار مجھے بھی اونٹ پر سوار کر لو۔ اس نے کہا میں علاقے کا سردار ہوں بھائی، تمہیں کدھر سوار کروں؟ جنہوں نے تمہیں بھیجا، اگر ان کے پاس اونٹ ہوتا تو تمہیں اونٹ دے دیتے، انہوں نے میرے ساتھ بھیجا، بس چلو تم میرے ساتھ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بڑے اہم قبیلے سے تھے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر بندے کے پاس ہر چیز ہی ہوتی، زمین میں امیری غریبی وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ قدرتی اس دن ان کے پاس جوتے نہیں تھے، ہماری طرح کا نظام نہیں تھا کہ ہمارے یہاں جوتوں کو ڈھیر ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جوتا کون سا پہننا ہے۔ صحابہ اکرام کی بڑی سادہ زندگی تھی بھائی، جوتا ایک ہی ہے، اگر ٹوٹ گیا تو کبھی کسی نے مرمت کر دی تو ٹھیک، نہیں تو خود ہی ٹھیک کر لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک خود ہی درست کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں نہیں جمع کی صحابہ نے، لوگوں کی ضروریات پوری کی نا۔ ہم تو چیزیں جمع کرتے ہیں، چاہے کسی کے پاس جوتا ہو نہ ہو، ہمارے گھر بار جوتے پڑے ہوئے، یہی حال ہماری خواتین کا۔ تو انہوں نے اسے، وہ کہتے ہیں کہ میں پھر چلا اس کے ساتھ اس دھوپ میں، تو کوشش کرتا کہ جہاں اونٹ کا پاؤں آئے نا تو کم از کم میرا پاؤں بھی کسی ایسی جگہ پہ آ جائے جہاں مجھے دھوپ سے، لیکن ظاہر ہے گرمی تھی۔ میں اس صحرا میں اس کے ساتھ خاصا چل کے گیا، اس قبیلے تک اسے پہنچایا، پھر واپس آیا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا، 25-30 سالوں میں ہر چیز بدل گئی۔ میں جب خلیفہ بن گیا اور دمشق میں تھا، وہ عرب سردار پھر میرے پاس آیا کہ جی میرا کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے۔ میں اسے آتے ہی پہچان گیا کہ یار یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اونٹ پہ نہیں بٹھایا تھا اور مجھے ساتھ چلایا تھا کہ یار پیدل چلو بھائی۔ کہتے ہیں میں نے جو اس کی خواہش تھی، اس کی جو ضرورت تھی پوری کر دی، لیکن میں نے اسے جتایا نہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس کو تم نے اونٹ پہ نہیں بٹھایا۔ یہ تھی ان کے اندر ایک عظمت کردار۔ ہمیں تو کوئی ایسا سلوک ہمارے ساتھ کرے، پہلی بات ہے کہ جب ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو ہم کو پہلے اسے یہی بتائیں گے کہ یار تم وہی شخص نہیں ہو جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، آج کس طرح میں اٹھا کر آ گئے۔ صحابہ اکرام کیسے حوصلے والے تھے، کیا تربیت کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک لمحے انہوں نے دوستوں کو بعد میں بتایا کہ ایک شخص میرے پاس ایسا بھی آیا، واقعہ نے بیان کیا، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا نہیں وہ کون تھا، لیکن میں نے اسے جتلایا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھ گیا ہو کہ یار یہ نوجوان وہی تھے، اس وقت تو لڑکے تھے، 16-17 برس کی عمر تھی اور آج ان کی عمر 40-45 سال، اور آج امیر المومنین کہلاتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین، اور آج میں ان کے دربار میں کھڑا ہوں اپنی کسی حاجت کے لیے، انہوں نے کہا ہو جائے گا، یہ تمہارا حق ہے، ہم تمہیں دیں گے۔ لیکن یہ نہیں جتلایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اگر یہ بات صحابہ کرتے تو آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔ اسلام کیوں پھیلا کہ وہی بدترین لوگ جن کے اندر یہ تکبر تھا، جن کے اندر یہ بڑائی تھی، جن کے اندر وہ اکڑ تھی، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آپ نے کسی کو یہ نہیں جتلایا کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کأنہ ولی حمیم، قرآن کہتا ہے وہ آپ کا دوست بن گئے، وہ آپ پر جانے لٹانے والے بن گئے کہ یار ہم نے تو اتنی ناانصافی کی تھی، ہم نے تو اتنا ظلم کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس پہ معاف کرو، اور جو تم سے چھین لے اس کو عطا کرو، اس پر احسان کرو۔ مجھے تو یہ 3 اللہ نے حکم دی تو میں تو اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو وہ سارے لوگ جو مکہ میں آپ کے بدترین دشمن تھے، جب آپ کے سامنے آتے، یا جب آپ کے سامنے جب بھی آتے گئے، آپ نے سب کو معاف کیا اور سب کو عطا کیا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب مکہ فتح ہو گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آئے، تو مکہ کے سارے سردار جو زیادہ کافر ہی تھے وہ سامنے کھڑے تھے۔ اب ان کو اس بات کا احساس تھا کہ آج ہو سکتا ہے ہم سے بدلہ لیا جائے کہ تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا، تم نے میری بیٹی حضرت رقیہ کو جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہی تھی برچھا مار کے اونٹ سے گرا کے زخمی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں ان کی وفات ہو گئی، تم نے میری حویلی پہ قبضہ کر لیا تھا،
کیونکہ جو صحابہ کے مکان تھے، جو صحابہ ہجرت کر گئے، ان کے مکانوں پر تو ان لوگوں نے قبضہ کر لیے تھے، ان کی ساری جائیدادیں لوٹ دی گئی تھی۔ اب انہیں کہا تھا یار آپ حساب کریں گے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ مجرموں کی طرح سامنے کھڑے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اب کیا جواب۔ تو ایک سردار نے کہا کہ آپ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے احسان کی توقع کرتے ہیں۔ اس تعلیمات کا تو انہیں پتہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے تھے۔ آپ نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی بات کروں گا آج جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پہلے تو قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر کنویں میں پھینکا، پھر کنویں سے بھی جب بچ نکلے تو پھر بیچ ڈالا، اور پھر 30-40 برس بعد جب وہاں گئے غلہ لینے تو انہیں غلہ بھی مفت دیا۔ اور جب انہیں پتہ چل گیا ہمارا بھائی ہے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو اور والدین کو بلا لیا مصر میں۔ جب وہ سارے آئے، اب وہ بھائی بڑے شرمندہ تھے کہ ہم نے تو بڑا گناہ کبیرہ کیا کہ بھائی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، پھر بھائی کو کنویں میں پھینکا، پھر بھائی کو بیچا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی جملہ کہا لا تثریب علیکم اليوم کہ آج ہم پر کوئی گلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی خدا کا شکر ادا کرو، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا خدا کا شکر ادا کرو، تم صحرا میں رہتے تھے، آج صحرا سے تم شہر میں آ گئے، اللہ نے مجھے سلطنت عطا کر دی ہے اور مجھے تعبیر الاحادیث باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں خواب کی بھی تعبیر بیان کر لیتا ہوں، وہ بندہ بات بھی کرے تو اس کی بات کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتی، یہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا۔ اور وہ شیطان نے جو ہمارے اور تمہارے درمیان وسوسہ ڈالا تھا اور ہمیں لڑا دیا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک طرح سے بتا دیا کہ بھائیو اگر تم مجھے کنویں میں نہ پھینکتے، مجھے بیچتے نہیں تو میں مصر میں نہ آتا، اور اگر میں مصر میں نہ آتا تو میں حکمران بھی نہ بنتا، اور میں حکمران نہ بنتا تمہیں غلہ بھی نہ بھجواتا، اور اگر تمہیں غلہ تم لینے نہ آتے تم بھی یہاں نہ آتے۔ یہ تو اللہ کی تدبیر تھی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہمیں سبق دیا بھائیو کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے امتحان مسائل کے بعد اللہ نے مجھے یہ اجر عطا کیا کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اور یہ بتایا انہوں نے کہا کس بات کا انعام تھا کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے معاملات کی نگرانی کرتا ہے کہ یار میں غلط بات بھی کسی کی سے نہ کروں، میں کسی کو گالی بھی نہ دوں، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کروں، کسی کا حق بھی نہ ماروں، وہ آدمی کبھی کسی مقت میں سمجھ نہیں پڑتا، وہ آدمی کسی مصیبت میں نہیں گرفتار ہوتا۔ اگر کہیں ایسے مصائب اور آرات آ جائیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون، یہ سورہ طلاق کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ بھائی یہ تو تم دنیا میں زندگی میں تمہیں تقوی اختیار کرو، تم اپنے دل کے اندر اللہ کا دھیان ڈالو، اللہ کا خوف ڈالو کہ یار اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں تو چلو میں فراڈ کر لوں گا، مجھے بھی کاغذات بھی بنا لوں گا، قبضہ بھی کر لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اگر یہ بات تمہارے دل میں بیٹھ گئی پھر اللہ تمہیں ہر مصیبت سے بچا لیں گے، اللہ تمہیں ہر امتحان سے بچا لیں گے۔ آج جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں یا کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاملات کو غور کریں، ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ یار یہ معاملہ کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی، کدھر مجھ سے غلطی ہو گئی، کدھر مجھ سے زیادتی ہو گئی، یہ کیوں میرے ساتھ پیش آیا؟ تو آپ کو خود ہی پتہ چل، جب آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ آپ کو بتا دیں گے بھائی اس کو ٹھیک کر لو، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے میں نے آپ کو نہیں کہنا کہ یار آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، میں سب سے پہلے تو میں اس بات کو چھوڑوں کہ کسی کی غیبت نہ کروں، کہیں جھوٹ نہ بولوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کروں، کسی کا حق نہ ماروں۔ جب ہم اس خیال سے زندگی بسر کریں گے، اس دھیان سے زندگی بسر کریں گے تو ہمیں اللہ تقویٰ عطا کر دیں گے، اور جس کو اللہ تقویٰ اختیار کر دیتے ہیں اللہ اس کو فرقان عطا کر دیتے ہیں۔ فرقان کا مطلب ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کرنا تھا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نور اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں جس سے وہ باتوں کی حقیقت کو سمجھ آتا ہے کہ یار اس بات کی حقیقت یہ ہے، اس کام کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس عمل کا نتیجہ یہ۔
اور یہی بات جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بتائی. وہ کہتے ہیں جیسے گزشتہ آیت میں گزر گیا، کوئی عمل ایسا نہیں ہے خواہ کتنا بھی باریک ہو، اللہ اس کو لا کر تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے. اگر تم نے کہیں بھلائی کی ہوگی، کہیں نیکی کی ہوگی، کسی جانور کے ساتھ بھی کی ہوگی، وہ ضائع نہیں کی جائے گی، وہ نیکی تمہارے سامنے لا کر تمہیں دکھا دی جائے گی. اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی بھی شکایت کرنے والا نہ ہو، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اوپر تمہاری برائی وہ بھی تمہارے سامنے ایک رکاوٹ کی صورت میں پیدا کر دی جائے گی اور تم کچھ بھی نہ کر سکو. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو بڑا پرفیکٹ نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو بنایا ہے، جس مالک کائنات نے، جس نے ماں کے پیٹ سے میں بغیر سفارش کے پیدا کیا، تو پیدا کر کیسے میں چھوڑ دی کہ جاؤ جو مرضی کرو. اللہ فرماتے نہیں، ایسی بات نہیں، تم مرضی نہیں کر سکتے. کیونکہ اسی میں اب اگلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيَكَ، اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کرو. یہ وَقْصِدْ فِي مَشْيَكَ، اس سے مراد صرف بل نہیں ہے کہ چلنے میں احتیاط ہو. حکم ہمیں یہ ہے کہ اگر جماعت بھی نکل رہی ہو تو دوڑ کر مسجد کی طرف نہ آئیں. آپ پہلے تو وقت پر آئیں، اگر دوڑ نکل رہی ہے تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ زندگی میں دوڑ بھاگ ہی کرتے رہیں گے تو کئی لوگوں کو گرائیں گے، کئیوں کو اچل کے پیچھے دے دیں گے. یہ جتنے گاڑیوں کے حادثات ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہی ہوتا ہے کہ جی فلاں جلدی میں نکلا، بولے اس نے کہا بھائی جلدی پہنچنا ہے، اشارہ بند ہونے سے پہلے روڈ کراس کر دو، یہ کرو، اور کسی کو نیچے دے دیں. یہاں حکم ہو رہا ہے کہ نہیں، اپنی چال میں اعتدال پیدا کریں. اس سے صرف چلنا پھرنا نہیں، اس سے صرف گاڑی نہیں چلانی، اس سے مراد ہے آپ کی زندگی میں ایک اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چار پیسے آ گئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، اور آپ جناب گھر کے اوپر ڈیکوریشن پہ خرچ کیے چلے جا رہے ہیں. آپ کو ایک لباس کی ضرورت ہے، آپ 6 لباس خرید کے لائیں کہ آج پیسے آپ کے پاس ہیں. بھائی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ اسراف کرنے کی. اور کہا گیا وہ لوگ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ وہ خیر کے کاموں سے محروم ہو جائیں گے. جب آپ کو پیسہ اس طرح ضائع ہوئے گا شیطانی کاموں میں تو آپ کئی خیر کے کاموں سے محروم ہو جائیں گے. میں ابھی چند دن پہلے ایک فٹ بالر ہے، امریکہ کا غالباً سٹیزن ہے، اس کا نام میرے ذہن سے بھول گیا تھا، کہ اس نے بتایا کہ میری سالانہ انکم $2 کروڑ ہے. $2 کروڑ میں کماتا ہوں، اور اس کے پاس جو موبائل ہے وہ بڑا پرانا قسم کا موبائل ہے، وہ بھی ٹوٹا ہوا. تو کسی انٹرویو میں تھا، اس نے پوچھا کہ یار آپ کے پاس موبائل ٹوٹا، اس نے کہا ٹوٹ گیا ہے، گر گیا ہے، وہاں پر ٹھیک کرا لیا. کہتے یار تم نیا نہیں خرید سکتے؟ کہتا خرید سکتا ہوں. ادھر اس نے کہا کہ میری اتنے کروڑ انکم ہے بھائی سالانہ، میں روز موبائل خرید سکتا ہوں. لیکن اس نے کہا یار میں کیوں خریدوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے کہ میں پہن کے اسکول جاتا ہوں، میرے پاس سویٹر نہیں تھا کہ میں اوپر سردی میں اپنے اوپر کوئی چیز پہن لیتا. مجھے کئی دفعہ اسکول بغیر ناشتے کے جانا پڑتا تھا، گھر میں کھانے نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ بھوکا ہی گھر آتا تھا، اور گھر میں بھی سارے بھوکے ہوتے تھے. میں پڑھ نہیں سکا پہلے، تو میرے پاس وسائل ہی نہیں تھی. تو اب میں جتنا کماتا ہوں، میں اپنے علاقے میں نے سکول بنائے ہوئے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پورے علاقے میں کوئی بچہ بغیر بھوک کے بغیر کھانے کے سکول نہ آئے. کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو. تو میں اون کے جوتے خریدوں یا میں موبائل خریدوں. اگر میں موبائل ہی خریدتا رہوں گا اور زندگی کی آسائشیں خریدتا رہوں گا اور گاڑی ہی خریدتا رہوں گا، پھر وہ ہماری اگلی نسل بھی اسی طرح گزرے گی جیسے میں گزرا. یہ وہ لوگ ہیں جو تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، اپنے پورے معاشرے کو تبدیل کر لیتے ہیں. وجہ اور یہ اسلام نے ہمیں سکھایا، یہ یونیورسل حقیقت ہے اسلام کی. وقصد فی مشیک کا، کہ اپنے اقتصاد میں، اپنے اقتصادی حالات میں، اپنے اقتصادی معاملات میں بھی آپ اعتدال اختیار کریں. یہ نہیں ہے کہ پیسے آ گئے تو اب آپ اس کے مطابق خرچ کریں، نہیں، آپ اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. کہیں یار یہ پیسے بچ گئے، اب اس سے میں کم از کم اگر میں جوڑا اپنا نیا خرید سکتا ہوں تو میں اپنے فلاں عزیز، فلاں دوست، اپنے فلاں بھائی، فلاں مستحق شخص کے بھی ایک سویٹر خریدوں گا، فلاں کے بچے کے لیے بھی جوتے میں لے کر آؤں گا، فلاں کی میرے اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو کم از کم میں یہ تہیا کروں کہ یار میں ایک یتیم بچے کو بھی میں پڑھاؤں. کبھی ہم نے سوچا کہ یار میں زندگی میں یہ تہیا کر لوں
کہ میں کم از کم اپنی زندگی میں ایک یتیم بچے کو بھی میں پڑھاؤں گا، اور دوست کو بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی اتنا پڑھ جائے جتنا میرے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی یہ تہیہ کر سکتا ہے کہ یار اس دفعہ جب میں جوڑا بنواؤں گا تو میں 2 جوڑے بنواؤں گا، اور ایک جوڑا میں فلاں شخص کو دوں گا جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ واقعی مستحق ہے۔ اگر یہ تربیت ہم اپنے گھر والوں کی کر لیں تو ہمارے مسائل ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ ہمارے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے جوڑا پہننا اور کون سا نہیں پہننا۔ اگر آپ کبھی اپنے کپڑے گل کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہودیوں کی طرح ہمارے گھروں میں کپڑوں کے ڈھیر ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کپڑے کو ہم نے پورا سال بھی نہیں پہنا، کہ باری اس کی نہیں آئی، یہ جوتے کی بھی باری نہیں آئی۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، کتاب انہوں نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے سکون کی تلاش، کہ میری بیوی یہ بلکہ یہ کام کرتی تھی کہ جو میں چیز اس سیزن کے پہلے مہینے میں نہیں پہنتا تھا، یہ 2 مہینے نہیں پہنی، وہ نکال کے صدقہ دے دیتی تھی کسی کو۔ اور جب میں کہتا کہ یار میرا فلاں کوٹ نہیں مجھے مل رہا، وہ کہتا آپ نے تو سردیاں آدھی گزر گئی، آپ نے تو کبھی پہنی نہیں۔ تو میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی فضول پڑھو۔ میں نے فلاں شخص آیا تھا، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا تو میں نے اس کو دے دیا۔ کہتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ چلیں وہ چیز نکل گئی۔ یا ہم نے کبھی ایسا اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کی ہے کہ یار وہ جو اتنے جوڑے ہمارے پاس پڑے ہیں جو آپ نے سارا سال نہیں پہنے، آپ اس کو نکالیں کسی کو دیں۔ یہ جو آپ نے رضائیوں کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ نے اور چیزوں کے ڈھیر رکھے ہوئے، کبھی آپ نے سوچا کہ یار اس کو نکالے گھروں سے، لوگوں کو دیں جو کتنے مستحق لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں اور ہمارے پاس ڈھیر لگا پڑا۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہر اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو آپ کے پاس تھی آپ نے کیوں نہیں کسی کو دی؟ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کی کیسے بخشش ہو جائے گی جس کے پاس ایک چیزیں تھیں، اس کو ان کی ضرورت نہ تھی، اور اس سے پھر وہ کسی نے مانگی بھی تھی جس کو ضرورت تھی، اس نے اس کو نہیں دی۔ آپ نے کہا کہ اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ کو کیا جواب دے گا کہ میرے پاس ایسا فضول مال پڑا تھا اور میں نے کسی کو نہیں دی؟ تو یہ جو شریعت کا حکم ہے، جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا، وقت فی مشیے کا، کہ اپنے کاموں میں، اپنے رفتار میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں تم ایک اعتدال اختیار کرو۔ جناب رسول اسلام کا بھی شعار ہے اعتدال، کہ آپ زندگی میں عبادت میں بھی اعتدال اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جی گھر سے نکلے اور پتہ چلا جی 80 نفر پڑھ رہے ہیں، گھر والے کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، میں نے کہا جی پہلا تھا چلو آج نفر پڑھ لیتے نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ وہاں آپ کا کھانے پہ انتظار آپ وقت پہ وہاں پہنچے، یار وہ آپ کے مذہب لگے ہوئے ہیں، آپ کو بہت شوق ہے تو بعد میں پڑھیں۔ شریعت بتا رہی ہے کہ ہر چیز میں اعتدال، عبادت میں بھی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہہ رہے عبادت میں بھی اعتدال کیجیے، کیونکہ اگر آپ اعتدال سے آگے نکل جائیں گے، آپ مسجد نبی میں تشریف لائے تو مسجد میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی ایک کنارے پر، آپ نے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی؟ بتایا کہ جی فلاں نے باندھی ہے، وہ رات کو نفل آ کے پڑھتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو اپنے سے رسی باندھ لیتے ہیں تاکہ گر نہ جائے۔ آپ نے کہا رسی کاٹ آپ نے اسے بلا کے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نہیں تھکتے، تم تھک جاؤ گے، تم کیوں اپنے آپ کو تھکانا چاہتے ہیں؟ قرآن کی آیت نازل ہوگی سورہ مزمل میں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ قرآن کی بھی اتنی قرات کیجیے تیسر جتنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آپ 3 آیات پڑھ سکتے ہیں تو بس 3 آیات پڑھ لیجیے اور ایک رکعت آپ کی ہو جائے گی۔ بھائی اتنا آتا ہے نا، کوثر والی صورت ہی پڑھ لیں، بس آپ کی رکعت ہو گئی۔ یار کوئی نہیں ضرورت اللہ کو کہ آپ سامنے ضروری کہیں جی میں سورہ بقرہ یاد کر کے پڑھنی ہے۔ آپ تک بیمار ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت ٹھیک ہے تو پڑھی، نہیں پڑھ سکتے تو تھکائیے نہیں اپنے آپ کو، اتنا تھکا لیں کہ صبح پتہ چلے جی فجر کی نماز ہی رہ گئی، رات اتنے نفل پڑھے تو کدھر سے آپ نے پڑھی؟ آپ 2 نفل بھی تسلی سے پڑھ لیں، توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، اگر وہ بھی قبول ہو جائیں تو آپ کے لیے کافی ہیں۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری تھوڑی عبادت بھی قبول ہو جائے تو وہ اب تھوڑی نہیں رہی، کیونکہ اللہ اسے قبول کر چکے ہیں، اس کی بڑی قیمت لگے گی۔ لیکن اگر آپ اسی گنتی کے چکر میں رہ گئے اور گنتی کرتے رہے ساری رات کتنے ہم نے نفل پڑھے، پھر سمجھ بھی نہیں لگی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اعتدال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا